زنگ لگ جائے گی۔ ان 4 دنوں میں آپ کو ہماری معاشی حالت کا پتہ ہے، چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ ہمارے دوست ممالک ویسے ہمارے عرب ممالک کو ہم ہمیشہ دوست ممالک کہتے ہیں، اب ان میں سے کون ہے اس کو رہنے دیں۔ ایک سربراہ ان کے فون کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے 6 مئی کو جو ہونا تھا ہو گیا اور ان کے جہاز بھی گر گئے ہیں، اب آپ مزید جو ہے نا رک جائیں، نہ کریں، اور اگر آپ کریں گے ہندوستان کی بہت بڑی معیشت ہے، جو کہ حقیقت بھی ہے، آپ کی معیشت بہت کمزور ہے، آپ یہ نہیں کر پائیں گے، تو ہمارا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے ان میں اخلاص بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ طنز کیا ہوگا۔ تو جس شخص کا نام فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، اس کا جواب تھا کہ جی ہمارا یہ بنیادی حق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ حق ضرور استعمال کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو وہ پھر بھی اصرار کرتے رہے، تو آخر میں انہوں نے کہا اگر مجھ پہ معیشت کے عذاب آیا تو آپ اطمینان رکھیے گا میں آپ سے مدد مانگنے نہیں آؤں۔ پھر ایک اور سربراہ نے یہی فون کیا، ان کو بھی یہی کہا۔ پھر آخر میں ایئر فورس 1 سے، یہ میں آپ کو من و ان بروز قیامت بھی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے جو سچائی کا ایلیمنٹ ہے اگر وہ نہ تھا تو میں بالکل جواب دہ ہوں کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا آپ لوگوں سے۔ آخری کال آتی ہے مائک روبیو کی اور وہ ایئر فورس 1 سے آتی ہے۔ ہمارا یہ گمان ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ گمان ضرور ہے کہ اس نے اسپیکر پہ یقیناً ایئر فورس 1 پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیٹھے ہوں گے اور وہ اسپیکر پہ ان سے گفتگو کر رہا تھا اور وہ یہی زور دے رہا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ وہاں انڈینز پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ان کو روکیں، اور بار بار یہی تقاضا کر رہا تھا کہ آپ جناب یہ جواب نہ دیں ہندوستان کو۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ یا تو اپنے اصول درست کر لو یا ہمیں بتا دو کہ 2 اصول ہیں، ہمارے لیے کچھ اور ہے، دوسرے ممالک کے لیے کچھ اور ہے۔ اسرائیل پہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ ہے کہ وہ ایران کو بھی مارے اور غزہ کو بھی مارے، اور میرے لیے نہیں ہے، میں تو کروں گا۔ تو جب ان کو اس ڈٹرمنیشن کا اندازہ ہوا تو اس نے کہا اوکے once you do it then let us know، فون بند کر دیا۔ تو یہ جو نروز ہیں جو ان 4 دنوں میں، اگر یہ اس جنگ کا نتیجہ کچھ اور ہو جاتا تو کیا ہم نے ایئر فورس کو گالیاں دینی تھی؟ نہیں، اس کو برا بھلا کہنا تھا، پھر کریڈٹ اس کا کیوں نہیں؟ یہ فیصلہ سازی کون کر رہا تھا؟ یہ فیصلہ سازی اس ملک میں ایک شخص یہ پوری کی پوری ذمہ داری لے گیا، وہ کسی بھی طرف جا سکتی تھی، اور اسی پہ وہ آیت غالب آتی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، ادھر اللہ نے فیصلہ کیا اس کو وَتُعِزُّ کی طرف لے گیا، وَتُذِلُّ کی طرف سے بچا گیا۔ تو اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے کہ بطور ادارہ پاکستان کی فوج، اس کے ادارے کا سربراہ، اس کے باقی ٹیم ممبرز، اس کی ایئر فورس، اس کی نیول کیپیبلٹیز، اس کی میزائل ٹیکنالوجی، اس کی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک پورا نظام ہے آپ کے پاس، اور پھر اس نظام کو ایسے انداز میں فیصلہ کرنا کہ آپ متکبر بھی نظر نہ آئے اور آپ اپنا دفاع بھی کریں، اس کے لیے باہمت اور وائز جو حکمت سے بھرپور، ہمت اور حکمت کا جو امتزاج ہے وہی لیڈرشپ ہے۔ بے شک آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کسی سے نہ گھبرائیں، اور آپ کے اندر اتنی حکمت ہونی چاہیے